بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے نوٹس ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس فرسٹ ریویلیشن، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہونے کا بیان۔ ٹھیک ہے، فرسٹ وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں آج ہم اس نوٹس میں ڈسکس کریں گے۔ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم used to visit a small cave of Hira۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور پہاڑ میں واقع ایک غار ہے جس کا نام ہیرا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ مکہ کے قریب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ عبادت کرتے تھے ایٹ دا ایج آف ٹائم۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے ہوئے تو پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور پہلی وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کثرت سچے خواب دیکھا کرتے تھے جو حرف بے حرف پورے ہوتے تھے، اور انہی دنوں یعنی مقام نزول وحی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے 5 کلومیٹر پر کے فاصلے پر یہ ایک غار تھا جو مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ کئی دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں عبادت میں مصروف رہتے، اور اچانک ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اقرا۔ تو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، I do not know how to read، یعنی ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگا کر کھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کہا کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جواب تھا کہ I do not know how to read۔ اور اس کے بعد پھر سورہ علق کی 5 آیاتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر سورہ علق کی 5 آیاتیں پڑھی، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا عظیم بار امانت تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، یہ وحی کا نزول جو ہے یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کا عظیم بار امانت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس، ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ ایٹ دا ایج آف 53۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادمین میں شامل تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ ہجرت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ بنی خزرج جو مدینہ میں قبیلہ تھا، انہی میں حضرت انس بن مالک کی پیدائش ہوئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے آخری صحابی ہیں، اور جن کا البصرہ شہر میں ان کی وفات ہوئی 93 ہجری میں، اور اس وقت ان کی ایج تھی 103، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس زید ابن حارث کی، کہ حضرت زید ابن حارث کون تھے، ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اس وقت اور ان کے والد کا نام حارث تھا۔ زید بن حارث رستانن یہ وہی صحابہ ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کروایا جو نباہ نہ ہو سکا، اور پھر انہوں نے طلاق دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ ہارسز اینڈ کیملز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنے اونٹ اور کتنے گھوڑے تھے، تو دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ 2 کیملز، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 2 کا ذکر ہوا ہے، تو بعض روایت میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ 2 یا 3 تھے۔ ایک کا نام قصوہ تھا، ٹھیک ہے، جن کے متعلق آتا ہے کہ ہجرت کے وقت سواری میں تھی، اور دوسرے کا نام جو ہے وہ عسناہ تھا، ٹھیک ہے۔
اور تیسرا جو ہے وہ جدعا تھا، یعنی بعض نے یہ دونوں ایک ہی قرار دیا اور بعض نے کہا کہ یہ اونٹنے کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 ہارسز، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے پاس 10 گھوڑے تھے، جو ایک کا نام سکب تھا، جو احد کی جنگ میں اس پر سوار تھے۔ پیشانی اور 3 ہاتھ پیر جو تھے وہ سفید تھے، اور بدن کا رنگ کمیتیا تھا، یعنی عنابی رنگ تھا، ٹھیک ہے۔ دائنا ہاتھ جو ہے بدن کے رنگ کا دوڑ میں نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تو وہ آگے بڑھا، اور یہی پہلا ہی گھوڑا تھا جس کے نبی علیہ السلام مالک ہوئے۔ دوسرا گھوڑا جو تھا نبی علیہ السلام کا وہ مرتجز تھا، ٹھیک ہے، یعنی سفید مائل تھا وہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ لحیف تھا، ربیعہ نے ہدیے میں دیا تھا۔ چوتھا جو تھا وہ لزاز تھا، یعنی مقوقل نے ہدیے میں دیا تھا، مقوقس نے ہدیے میں بھیجا تھا۔ پانچواں جو ہے وہ ضرب یا طرب تھا، فردہ جزامی نے ہدیے میں بھیجا تھا۔ چٹا جو ہے وہ سبھا تھا، یعنی یمن کے سوداگروں سے خریدا تھا نبی علیہ السلام نے، اور گھوڑ دوڑ میں 3 مرتبہ اس پر سوار ہوئے تھے اور آگے بڑھے تھے۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اس ہی گھوڑے کو دست مبارک سے تپکتے ہوئے فرمایا کہ بحر، یعنی تیز رفتار اور لمبے قد والا گھوڑا ہے یہ، یعنی سمندر کی طرح بہتا ہے۔ ساتواں جو تھا وہ درد تمیم داری تھا، ساتواں جو تھا وہ درد تمیم داری نے ہدیے میں بھیجا تھا، اور 8واں جو تھا وہ زرلیس تھا، اور 9واں جو ہے وہ ملاوح تھا۔ اور 10ویں کا ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اس کے 10ویں کا نام معلوم نہیں ہے، اور اس سے زائد روایت یعنی 15 گھوڑے کا ذکر بھی روایت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 ڈنکی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے پاس خچر کا جو تھے دل تھا، ٹھیک ہے، یہ مقوقس نے ہدیے میں بھیجا تھا، یہ بالکل سفید یعنی سیاہی مائل رنگ کا تھا، اور یہ سب سے پہلا خچر تھا کہ اسلام کے زمانے پر نبی علیہ السلام نے اسی پر سوار ہوئے۔ اور دوسرا بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ فضہ تھا، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ یا فرد جزامی نے پیش کیا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ ایلیہ تھا، یعنی مقام ایلا کے بادشاہ کا ہدیہ تھا۔ چوتھا کا جو ہے اس کا صرف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا ہے، اور ان کا نام نہیں ذکر کیا، یعنی دومت الجندل کے بادشاہ کا ہدیہ تھا، لیکن اس کا نام ذکر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے پاس یغفور یا غفیر جو ہیں یہ گدھے بھی تھے، مقوقس نے ہدیہ کیے تھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن نام بیان نہیں کیا، اور یہ بھی فرد جزامی کا ہدیہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس بکرے جو تھے وہ 100 تھے، ان میں سے جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تو ایک کو ذبح فرما لیتے تھے، تو 100 سے زائد نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک خاص بکری تھی جو نبی علیہ السلام کے دودھ کے لیے مخصوص تھی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ویپنز possessed by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو تھے تلواریں تھی، اور تلواریں روایت میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 9 تلواریں تھی، یعنی ایک معصور تھا، یہ سب سے پہلی تلوار تھی نبی علیہ السلام کی جو والد ماجد یعنی عبداللہ کی طرف سے ترکے میں نبی علیہ السلام کو ملی تھی۔ دوسرا تلوار جو ہے وہ ذوالفقار تھی، یعنی بنی حجاج کی طرف سے تھی، جو جنگ بدر میں بھی ہاتھ لگی تھی، جس کے متعلق نبی علیہ السلام جنگ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس کی تعبیر یہ لگائی تھی کہ شکست ہوگی، جو جنگ احد میں پوری بھی ہو گئی۔ ایسے ہی تیسرا جو ہے وہ قلعہ تھی، اور چوتھا تبارہ، پانچواں تلوار جو ہے وہ خطف تھا۔ یہ تینوں تلواریں بنو قینقاع کے مال میں سے ملی تھی۔ جب بنو قینقاع کو مدینے سے، یعنی بنو قینقاع یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، تو اس میں یہ 3 تلواریں نبی علیہ السلام کو ملی تھی۔ اور یہ چھٹی تلوار جو تھی قزئی تھی، یہ سب سے پہلی تلوار ہے جس کو حمائل کے طور پر نبی علیہ السلام نے پہنا تھا۔ 7واں جو ہے وہ غضب ہے، یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، اور 8واں کا نام ہے رسوب، اور 9ویں کا مجدم نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس نیزے تھے، یعنی 5 نیزے کے 5 سپیئرز، ٹھیک ہے۔ 5 نیزے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، ایک کا نام مسوی تھا، دوسرے کا نام مسنا تھا،
اور تیسری جو ہے یہ قسم کا ایک چھوٹا نیزہ تھا یعنی حربہ، ٹھیک ہے، جس کو نیغا بھی کہتے ہیں۔ چوتھا جو تھا وہ چھوٹا سا اور ایک اور نیزہ تھا حمزہ، اس کو بقرہ عید میں آگے لے جایا جاتا تھا اور نماز کے وقت سامنے گاڑ کر سترہ بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی اس کو نبی علیہ السلام ساتھ لے کر چلتے بھی تھے۔ اور پانچویں کا نام بیضا تھا یعنی بڑا نیزہ، یہ سب سے بڑا نیزہ جو تھا وہ بیضا تھا۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس زرے تھی، یعنی ایک زرہ جو ہے وہ ذات الفضول کا تھا، یہ وہی زرہ ہے جو گھر والوں نے کھانے کے لیے 30 سا یعنی تقریباً 2.5 من غلے کے عوض ابو شہم یہودی کے پاس 1 سال رہن رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جنگ حنین میں نبی علیہ السلام نے اسی کو ذیب تن کیا تھا۔ دوسرا جو زرہ تھا وہ ذات الوشاح تھا، اور تیسرا جو ہے وہ ذات الحواشی تھا۔ چوتھا جو ہے وہ سعدیہ تھا، اور پانچواں فضہ تھا۔ یہ دونوں یہ سعدیہ اور فضہ جو ہیں یہ دونوں بھی یہودی قبیلہ بنو قینقاع کے مال میں سے ملا تھا جب ان کو مدینے سے جلا وطن کیا تھا۔ چھٹا جو ہے وہ تبرہ تھا، اور پانچواں جو ہے وہ خریق کا تھا۔ تو یہ 7 نیزے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آفٹر دا prophethood ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم lived in مکہ for 13 year، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ میں 13 سال گزارے، اور 13 سال کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ میں نبی علیہ السلام نے 10 سال گزارے۔